کہ جی یہ کہڑا چاہو دیوبند، وہ 1867 میں جو بنا تھا مدرسہ، اس سے پہلے دنیا میں کوئی دیوبندی نہیں تھا، وہ علی بھائی نے بتایا ہوا ہے۔ اور اچھا بریلوی ہیں، وہ جو منزل اسلام 1896 میں بنا تھا، اس سے پہلے کوئی دنیا میں بریلوی نہیں تھا، آپ وہ والے ہیں۔ تو اس سے پہلے والے مسلمان دیکھنے تو آپ ہمیں دیکھ لیں، تو اس سے پہلے والے مسلمان دیکھنے تو آپ ہمیں دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ دیوبند مدرسے سے پہلے کوئی دیوبندی نہیں تھا، اور بریلوی مدرسے سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا۔ اگر اس سے پہلے والے مسلمان دیکھنے ہوں تو ہمیں دیکھ لیں۔ اب اس سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے اگر آپ کوئی مسلمان دیکھنا تو ہمیں دیکھ لیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ پھر کیوں خادم حسین رضوی صاحب کو چیلنج کرتے ہیں، دوسرے علماء کو چیلنج کرتے ہیں کہ داتا رحمۃ اللہ علیہ نے جی کشف المحجوب میں گستاخی کی ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جی گستاخی کی، آپ اس کا جواب دیں۔ وہ تو اس سے پہلے کے تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم جیسے مسلمان تھے، اگر ان کو دیکھنا تو ہمیں دیکھ لیں۔ اب سوال تو آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ دوسرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ جیسے تھے تو پھر انہوں نے گستاخیاں کیوں کی؟ نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے نزدیک کہ وہ گستاخ تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں گستاخیاں لکھی ہیں، تو آپ سے پوچھا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ جیسے گستاخ تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سارا یہ مکر فریب ہے اس کا۔ آپ اسے جب پوچھیں گے کہیں گے نہیں جی آپ اولیاء کرام کو ماننے والے، آپ ان کے راستے پر چلنے والے، آپ جواب دیں، تو معلوم ہوا کہ یہاں بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار ہے۔ اس نے یہ جو بات پھیلائی ہوئی ہے کہ کشف المحجوب میں داتا رحمۃ اللہ علیہ نے جی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسکینڈل لکھا ہے، جی یہ گستاخی ہے۔ کیا کشف المحجوب میں جو حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ خود لکھا ہے یا پہلے بھی کتاب میں موجود ہے؟ داتا رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اتنا لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ کتاب آپ کے سامنے کیا لکھا ہے آپ دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نگاہ ایک ایسی جگہ پر پڑی جہاں نہ پڑنی چاہیے تھی، یعنی اولیاء کی بیوی پر نظر پڑ گئی۔ اس کے نتیجے میں آپ پر جو گزری سو گزری، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک بھی پڑی تو وہ اپنے مرد پر حرام ہو گئی۔ اب اتنا لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ داؤد علیہ السلام حالت صحو میں تھے، جبکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام شکر پر فائز تھے۔ اب اس کو یہ کہتا ہے کہ اسکینڈل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑی، تو کیا یہ اسکینڈل بن گیا؟ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑ جائے کسی عورت پر تو کیا اسکینڈل بن جاتا ہے؟ میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، ہبہ کرتی ہوں، یعنی میں رضامند ہوں کہ آپ اسے نکاح فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نیچے سے اوپر دیکھا اس کو، یعنی اچھی طرح سے دیکھا، اور پھر آپ نے نظر ہٹا کے آپ بیٹھ گئے۔ اب اس عورت نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بعد یہ طویل حدیث ہے بخاری شریف میں، حدیث میرے 5087۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا نعوذ باللہ اسکینڈل ہے تو پھر یہ بخاری میں بھی ہے، تو کیا امام بخاری گستاخ ہوں گے؟ اور یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، تو کیا امام مسلم گستاخ ہوں گے؟ اگر ان باتوں کو اس طرح لیا جائے تو پھر تو کوئی بچے گا نہیں۔ پھر آپ کہیں کہ امام بخاری امام مسلم نعوذ باللہ گستاخ تھے۔ اور دوسری حدیث ہے مسلم شریف میں 6056، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلیم کے بستر پر آرام فرماتے تھے، ام سلیم کے بستر پر آرام فرماتے تھے۔ تو اگر اس طرح کی باتیں نکالی جائیں تو یہ تو سب سے بڑا نعوذ باللہ اسکینڈل ہوگا کہ آپ ایک غیر عورت کے بستر پر آرام فرماتے تھے۔ اور یہی منکرین حدیث نے اس طرح چیزوں کو اٹھایا ہے، اور اہل سنت کے علماء نے ان کے جواب دیے ہیں۔ اور یہ فراڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ گستاخی ہے۔ اگر دیکھنا گستاخی ہے تو بستر پر بیٹھنا سونا نعوذ باللہ یہ تو اس سے بڑی گستاخی ہوگی، اور یہ اس سے بڑا اسکینڈل ہوگا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں تفسیر تبری، جس میں یہ پورا واقعہ ہے جو حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر لکھا ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام شکر پر فائز تھے، اور اس سے پہلے مقام شکر کی آپ نے تعریف کی ہے کہ مقام شکر ہوتا کیا ہے۔ فرماتے ہیں واضح رہے کہ اہل حقیقت کے نزدیک شکر و غلبہ سے مراد محبت الہی کا غلبہ ہے،
نہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر محبت الہی کا غلبہ تھا، آپ نے دیکھا فوراً نظر ہٹا لی. یہ تو داتا رحمت اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس واقعے کی وضاحت بیان کر دی کہ آپ نے جان بوجھ کے نہیں دیکھا، اچانک نظر پڑی آپ نے ہٹا لی. آپ حالت شکر میں تھے، یعنی غلبہ محبت الہی میں آپ تھے. تو اس نے کہا یہ اسکینڈل ہے. اگر یہ اسکینڈل ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو پھر تفسیر تبری میں بھی اسکینڈل ہے. آپ کے سامنے کتاب تفسیر تبری المتوفا 360، ٹھیک ہے، 20ویں جلد اور صفحہ نمبر 272، پورا واقعہ یہ موجود ہے. اس کے بعد تفسیر بحر العلوم سمرقندی ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی، ان کی کتاب ہے تفسیر سمرقندی، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 62 اور 63. اور روایت کرتے ہیں آگے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بیان فرمایا ہے. تو اگر یہ اسکینڈل ہے صرف کشف المحجوب پر رہے گا یا تفسیر تبری پر بھی آئے گا، تفسیر سمرقندی بھی آئے گا، تفسیر ابن عباس میں آئے گا. آگے دیکھیے تفسیر سالبی، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. اگر کشف المحجوب میں یہ واقعہ آ جائے وہ اسکینڈل ایک گستاخی ہے، تو پھر تفسیر سالبی بھی آپ کے سامنے آ گئی. دیکھ لیں پورا واقعہ ہے. تفسیر بغوی ابو محمد الحسین بن مسعود بغوی المتوفا 510 ہجری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 641 پر پورا یہ واقعہ ہے. آگے تفسیر قرطبی ابو عبداللہ محمد بن احمد المتوفا 671، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 190، پورا واقعہ یہی ہے. اگر کشف المحجوب میں یہ اسکینڈل ہے، گستاخی ہے، تو یہ تفسیریں بھی پھر اس سے بچ نہیں سکیں گی. آگے دیکھیے تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 354، پورا واقعہ موجود ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر، پورا واقعہ موجود ہے. اگر کشف المحجوب میں یہ واقعہ آ جائے وہ اسکینڈل ہے، وہ گستاخی ہے، تو اب آپ صحابی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ گستاخ کہیں گے ان کو. آگے دیکھیے تفسیر جلالین، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. اگر کشف المحجوب میں واقعہ آ جائے وہ اسکینڈل بن جاتا ہے، تو ان تفسیروں میں آ جائے تو پھر کیا اسکینڈل نہیں بنے گا؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہوگی؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ اسکینڈل نہیں ہے، نہ یہ گستاخی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے ہٹا لی، جس کو داتا رحمت اللہ علیہ نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا کہ آپ حالت شکر میں تھے، یعنی محبت الہی کے غلبے میں تھے. تو آپ کی نظر پڑی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نظر ہٹا لی. اگر آپ اس کو اسکینڈل کہتے ہیں اور آپ اس کو گستاخی کہتے ہیں، تو پھر یہی باتیں تفسیر ابن عباس میں، تفسیر قرطبی میں، تفسیر جلالین میں ہے، تفسیر تبری میں ہے. تو یہ سارے محدثین، سارے مفسرین بھی نعوذ باللہ پھر گستاخ ہوں گے، جن کے بارے میں امام نووی کہتے ہیں کہ بہترین تفسیر تبری. تو پھر امام نووی بھی اس پہ راضی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ پھر وہ بھی گستاخ ٹھہرتے ہیں. اور دوسری اس نے جو بات کی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، وہ بھی تفاسیر میں موجود ہے. تفسیر تبری میں موجود ہے، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 181، پورا واقعہ موجود ہے. اور اسی طرح آگے تفسیر سمرقندی میں موجود ہے، تفسیر سالبی میں موجود ہے یہ واقعہ، تفسیر قرطبی میں موجود ہے یہ واقعہ، تفسیر در منصور میں یہ واقعہ موجود ہے. اگر کشف المحجوب میں آ کے یہ اسکینڈل ہو جاتا ہے، یہ گستاخی ہو جاتی ہے، تو ان تمام تفاسیر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور آگے بہانہ کیا بناتا ہے؟ جی انہوں نے اس سے رزلٹ نہیں نکالا. تو کیا اگر کوئی بندہ گستاخی کرے اور آگے یہ کہے کہ میرا اس سے رزلٹ نکالنا مقصد نہیں تھا، وہ گستاخ نہیں ہوگا؟ یہ کہاں کی منطق آپ لائے ہیں؟ یہ کہاں کا آپ اصول لائے ہیں کہ داتا رحمت اللہ علیہ نے سے صاف اور شکر کا رزلٹ نکالا ہے اس لیے گستاخی ہے، اسکینڈل ہے، اور دوسرے نہیں لائے اس لیے اسکینڈل نہیں ہے؟ یہ اصول کس نے آپ کو بتایا؟ اگر کوئی کافر، کوئی قادیانی، کوئی جہنمی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر کے کہتا ہے کہ میرا اس سے کوئی رزلٹ نکالنا مقصد نہیں تھا، تو کیا وہ گستاخ نہیں ہوگا؟ ابھی جو عورت جس پر اتنا بڑا مسئلہ بنا، آسیہ مسیح، اگر وہ کہتی ہے کہ میرا اس سے مقصد نہیں تھا، میرا اس سے مقصد رزلٹ نکالنا نہیں تھا، بس میں نے ویسے گستاخی کی، تو کیا وہ گستاخ نہیں ہوگی؟ دوستو خود آپ سوچیں، اگر کشف المحجوب میں یہ واقعہ آ جاتا ہے، یہ اس کو اسکینڈل کہتا ہے، یہ گستاخی کہتا ہے، اور اتنی تفاسیر جو میں نے آپ کو گن کے بتائی ان میں یہ واقعہ آ رہا ہے، تو پھر اس لحاظ سے وہ سارے نعوذ باللہ گستاخ ہوں گے، صرف مرزا ہی بچے گا، بلکہ 1400 سال میں جتنے مفسرین ہیں وہ پھر سارے نعوذ باللہ گستاخ ہوں گے. الامان والحفظ، اس کے دل میں صرف اولیاء کرام کا بغض ہے اور کچھ بھی نہیں ہے.
اگر یہ سچا ہے اور یہ کہتا ہے کہ واقعہ جو وہ اسکینڈل ہے یہ گستاخی ہے، تو پھر یہ تمام مفسرین پر نعوذ باللہ گستاخی کا لیبل لگائے، اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر بھی یہ گستاخی کا لیبل لگائے، کہے کہ ان کی تفسیر میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں ہیں جو اسکینڈل ہیں، گستاخیاں ہیں، بار بار کہتا ہے جب بھی اسے کوئی موقع ملے کہ کشف المحجوب میں اسکینڈل ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، اس میں گستاخی ہے۔ تو جنہوں نے شروع سے لکھا، صحابی رسول نے لکھا، تفسیر تبری میں آیا، تفسیر قرطبی میں آیا، تو کیا وہ بچ پائیں گے اس گستاخی سے؟ نعوذ باللہ یہ جو گستاخی بنا رہا ہے، الامان والحفیظ، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر یہ گستاخی ہے تو باقی کتابوں میں جو آیا ہے تو وہ گستاخ کیوں نہیں ہوں گے؟ نعوذ باللہ اگر یہ گستاخی نہیں ہے، یہ کیوں اس چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے؟ اس کے دل میں اتنا بغض ہے اولیاء کرام کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس کے دل میں میرے ولی کے بغض آ جائے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ صرف اولیاء کرام سے اعلان جنگ کر رہا ہے، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہٹا لی، اور یہ ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں پڑھ کے دیکھیں، اور سورہ صاد میں دوسرا واقعہ موجود ہے، 22، 23، 24 نمبر جو آیت ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، کہ آپ کے پاس آتے ہیں دو فرشتے آتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میرے پاس ایک دمبی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، یہ 99 والا بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی وہ دے دو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام سن کہ آپ کی توجہ ادھر جاتی ہے کہ میں نے کہا تھا اوریا کو کہ میں اس آپ کی بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو طلاق دے دیں، تو فوراً آپ نے توبہ کر لی۔ اور اس واقعے کو 21 مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا سے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، ہم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی شریعت میں جائز تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، تو اللہ نے سمجھانا اس طرح چاہا، دو فرشتوں کو بھیجا، ایک نے کہا میرے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور دوسرے نے کہا میرے پاس ایک دمبی ہے، اور ایک دمبی والا کہتا ہے کہ 99 والا جو ہے یہ مجھ سے ایک بھی چھیننا چاہتا ہے۔ تو آپ فوراً سجدے میں گر پڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا۔ یہ واقعہ مجھے تو ظاہر ہے آپ نے دیکھا، پھر آپ نے اس کو کہا کہ جو یہ اپنی بیوی کو طلاق دو۔ 21 مفسرین نے یہ اس واقعے کو لکھا ہے، تبیان القرآن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 74 پر دیکھ سکتے ہو ان تمام مفسرین کی کتابوں کے نام اور حوالے، کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کو کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کو طلاق دیں۔ ان کی شریعت میں جائز تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اپنے پیارے محبوب داؤد علیہ السلام کو سمجھایا۔ یہ حقیقت حال ہے جس کے بار بار کہتا ہے اسکینڈل ہے، یہ گستاخیاں ہیں۔ آخری بات میں یہی کہوں گا کہ اگر یہ گستاخی ہے تو جتنے مفسرین نے ان واقعات کو لکھا تو پھر وہ سارے پھر نعوذ باللہ گستاخ ہوں گے، کوئی مفسر پھر اس سے بچے گا نہیں، یہاں تک کہ صحابی رسول بھی نہیں بچیں گے۔ الامان والحفیظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔